السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید تمام بنی نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے بالکل واضح کھلے ہوئے دلائل موجود ہیں، اور یہی وہ عظیم کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا
حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تنگ دستی اور خوشحالی، بیٹے اور بیٹیاں، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شافع محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی بڑی ہی پیاری، پاکیزہ، صاف ستھری، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ، اسوہ حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ بھی ہے، باعث سعادت و نجات بھی ہے۔ ہر مومن مسلمان آدمی کے اوپر فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور ہماری دنیاوی اور اخروی نجات اس کے بغیر ناممکن ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام حیات جو قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے پاس ہے، ہم اس کے اوپر ہی عمل کریں۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی مومن مسلمان آدمی کے لیے ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں ہے، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، عقیدت اور عقیدے کے طور پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام حیات، اس کی موجودگی میں ہم زندگی کے کسی بھی مرحلہ پہ اور زندگی کے کسی بھی شعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانیں، اس پہ عمل کریں، اسے اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھیں، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ خدارا ان کو قیمتی بنائیے اور اپنا نام کامیاب اور جنتی لوگوں میں لکھوانے کے لیے اپنی کوشش، اپنی محنت اور تگ و دو، کبھی دعاؤں کی صورت میں، سجدوں کی صورت میں، رکوع اور قیام کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود پاک پڑھنے کی صورت میں اسے جاری رکھیے اور اسے ضائع مت ہونے دیجیے. پتہ نہیں زندگی میں یہ دوبارہ ہمیں برکتوں والے دن نصیب ہونے ہیں یا نہیں ہونے. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اے مسلمانوں یہ جو رمضان المبارک کا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، فرمایا اس مہینے کے تم پر اتنے انعامات اور احسانات ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اور رمضان المبارک کے ان انعامات میں سے، ان تحفوں میں سے ایک عظیم تحفہ، عظیم انعام وہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے. کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید، ایک تو اللہ پاک نے لیلۃ القدر میں اسے آسمان دنیا پہ نازل کیا پورے کا پورا، اور پھر اس کے بعد کہ اس قرآن مجید کی وحی کا آغاز بھی 21 رمضان المبارک کو ہوتا ہے. اس لحاظ سے یہ مہینہ اگر کہا جائے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو یہ بات بھی جو ہے وہ غلط نہ ہوگی. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید، آپ اندازہ لگائیے کہ جس رات اللہ پاک نے اس قرآن کو نازل کیا، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات کو میں نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر عبادت اس رات کی عبادت کو قرار دے دیا. اور جو فرشتہ اسے لے کر نازل ہوا، اللہ پاک نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، کہ اسے میرا بڑا ہی امانت دار فرشتہ لے کر آیا، اور اللہ پاک نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا. اور پھر جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا، اس کا آغاز ہوا، اللہ رب العالمین نے اس قرآن اس شہر کے اندر اور اس حرم پاک کے اندر پڑھی گئی ایک نماز کو 1,00,000 نماز کے برابر قرار دے دیا. اور پھر یہ قرآن میرے بھائیوں مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو بھی مکہ مکرمہ کی طرح حرم قرار دے دیا. اور پھر یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء والرسل، اور کل قیامت والے دن شاف محشر ساقی کوثر بنا دیا. اور پھر یہ قرآن اگر کوئی مسلمان یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے. اور شہید بھی فرمایا کہ اس جنگ کے اندر جس جنگ کی کمانڈ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی غزوہ احد میں، اور جب ان شہداء کی تدفین کی باری آئی، جب ان شہداء کو قبروں میں اتارنے کا موقع آیا، میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں بنوائیں اور ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 لوگوں کو دفن کیا. معلوم ہوا ایک قبر میں زیادہ میتوں کو دفنایا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نگرانی کر رہے ہیں تدفین کی. صحابہ کے ساتھ محبت ہے، اور فرمایا جب بھی کسی شخص کو، صحابی کو قبر میں اتارنے کا موقع آتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بھئی ان میں سے جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اسے قبر میں پہلے اتارا جائے گا، بیت اللہ کی طرف اسے رکھا جائے گا۔ دیکھیے قرآن کی عظمتیں، قرآن کی شان، اور پھر آپ اسے پہلے قبر میں اتارتے جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان المبارک کا ایک عظیم تحفہ ہے، ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کا۔ اور پھر یہ قرآن ہے کیا؟ یہ میرے بھائیوں کلام اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، اب یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ کتنی ہمارے لیے سعادت والی بات ہے، یہ کتنی ہمارے لیے خوش بختی کی علامت ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ حروف کا مجموعہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کا کلام کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ، یہ کلام الہی ہے۔ لہذا اس قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اور اس قرآن سے اپنے تعلق کو جو ہے وہ جوڑ لیں۔ اقبال بھی کہتا ہے نا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو، اللہ تجھ کو عطا کرے جدت کردار۔ یعنی قرآن پڑھتے جائیے، اپنے کردار کے اندر نفاست، اپنے کردار کے اندر چاشنی، اپنے اخلاق کے اندر اس قرآن کی کرنوں کو منور ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے جائیے۔ اور یہ قرآن کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کے بندے پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اب اللہ رب العالمین فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے فجر کے وقت پڑھا جائے، کان مشہودا، اللہ کے فرشتے اس پر جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن نے خبر دی ہے، قرآن کی خبر سچی ہے۔ آپ سمندری میں پڑھے، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھے، اللہ کے فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں چونکہ قرآن نے کہا۔ اور اس کی عملی صورت بھی صحابہ کے دور میں دیکھی گئی کہ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک کمرہ ہے، اسی میں بچہ بڑا ہوا ہے، اسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اب اچانک گھوڑا بھدکنا شروع ہو جاتا ہے، یہ صحابی قرآن کی تلاوت روک دیتے ہیں، اور پھر جب وہ گھوڑا بڑے آرام سے کھڑا ہو جاتا پھر شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد گھوڑے کی وہی کیفیت، اچانک جب ان کی نظر اوپر اٹھتی ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک سائبہ ہے اور اس کے اندر ستارے ٹمٹما رہے ہیں، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ اوپر آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے اس واقعہ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، وہ جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے اللہ پاک نے تیرے سر پر جو ہے اپنی رحمت کا بادل جو ہے وہ بھیج دیا، اور جو تو اس کے اندر ستاروں کو دیکھ رہا تھا نا، فرمایا وہ ستارے نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاک باز فرشتے تھے جو تیرے اوپر نازل ہوئے تھے۔ اور اگر تو ساری رات پڑھتا رہتا اور سورج نکل آتا تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ان فرشتوں کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کوئی بھی گھر، اس میں لوگ اکٹھے ہوں جیسے اب آپ اکٹھے ہیں، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ،
یہ حدیث میں اس لیے سنانے لگا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ نہیں وہ صحابہ کے لیے تھی، وہ رحمتوں کا نزول، وہ فرشتوں کا ورود وہ صحابہ کے لیے تھا، ہم کہاں، ہمارے ایمان کہاں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر اس چیز کو عظمت عطا کر دی ہے جس کا تعلق قرآن سے جڑا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بھی بڑی عظمت عطا کر دی ہے، کیونکہ یہ امت اللہ کے نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ امت حامل قرآن امت ہے۔ اس امت کی کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، یہ عظمت ہے۔ اور فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، فرمایا اگر کوئی لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، یا پھر اس کو سیکھتے ہیں، قرآن کو، قرآن کی آیات کو سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں، فرمایا کہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ اور سکینت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ آج لوگ اس کے تلاش میں اربوں پتی بھی مارے مارے پھرتے ہیں، مال پاس ہے، دولت پاس ہے، کارخانے ہیں، ملیں ہیں، فیکٹری ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ فرمایا قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آسمانوں سے بارش نازل کرتے ہیں نا، اللہ پاک اس طرح تمہارے اوپر سکینت نازل کریں گے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، فرمایا بظاہر وہ لوگ مسجد کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اور ان کی حقیقی روحانی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، فرمایا ان کو چاروں طرف سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ گھیر لیتی ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ڈبکی ہم لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے کافی ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ اتنی رحمت کہ بندہ اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ فرمایا اسی پر بس نہیں ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو آ کے جو ہے وہ گھیر لیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہے، بخاری شریف کی ہے، کہ جب اللہ کے ذکر کو بلند کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ پاک نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کے ذکر کو بلند کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو، فرمایا پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت چکر لگاتے رہتے ہیں دنیا میں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، آواز لگاتے ہیں، اے اللہ کے فرشتوں، جس چیز کے تم طلبگار تھے آؤ اس مسجد کے اندر، یہاں پہ وہ چیز تمہارے لیے موجود ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرمایا فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس کو، ان لوگوں کو، ان افراد کو، ان احباب کو۔ فرمایا آسمان دنیا تک، یعنی چاروں طرف سے اتنے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ فرشتے سعادت سمجھتے ہیں اب ان کی مجلس کے اوپر آ کے اپنے پروں کے ساتھ جو ہے وہ سایہ کرنے کو۔ اور یہی بات نہیں ہے، بلکہ جب کوئی بندہ اللہ کے قرآن کے علم کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، شاید دنیا کی نظروں میں وہ ایک مولوی ہوگا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو مدارس میں جا کے پڑھے گا، بڑا حقیر ہوگا دنیا کی نظروں میں، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں میرے رب میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے، میرے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اے فرشتوں جاؤ اور جا کے اس کا اپنے گھر سے پاؤں بعد میں نکلے، تمہارے پر پہلے وہاں پہ بچھے ہونے چاہیے۔ اللہ کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خیرکم، اور ایک روایت میں افضلکم، من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بہت بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے اختیارات والے، کہ جب وہ نکلتے ہیں کئی سو گاڑیوں کے جھرمٹ میں نکلتے ہوں گے، بڑے بڑے اختیارات ہوں گے ان کے پاس، ملکوں کو تہ و بالا کر دینے والے، لوگوں کے فیصلے کرنے والے ہوں گے. لیکن یاد رکھنا، اگر ان سب کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور جو قرآن سکھلاتا ہے، فرمایا کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا اس کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی یہی انعامات. فرمایا الماہر بالقرآن، اور ایسا بندہ جو قرآن کو اچھی طرح سمجھنے والا، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا. فرمایا مع الکرام، مع السفرۃ الکرام البررہ. لوگ قیامت والے دن اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور فرمایا کسی کا گردن تک. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے حساب کتاب کا آغاز نہیں ہوا ہوگا، فرمایا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے. اور جو ڈوبنے والے بندے کی کیفیت ہوتی ہے وہ ایک عذاب کی کیفیت ہے. سانس نہیں آ رہا ہوگا، پانی اندر جائے گا، بندہ زندگی اور موت کی کیفیت میں ہوگا. لیکن یہ لوگ جن کا تعلق قرآن سے ہوگا، فرمایا مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے افضل فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے معزز فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے محترم فرشتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ اس میدان محشر پر میں جو ہے وہ ایسے فضا کے اندر اڑتے پھریں گے جیسے پرندہ جو ہے ایک سرسبز و شاداب باغیچے کے اندر جو ہے وہ اڑتا پھرتا ہے. اور میرے بھائیوں اسی پر بس نہیں ہے، فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَا. یہ حدیث مبارکہ سن لیجئے. اور اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک سعادت عطا کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ ہم اس کے اہل تو نہیں تھے، لیکن اے اللہ تو نے ہمیں اتنا انعام دے دیا. اور وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک جماعت ایسی اللہ نے چن لی ہے، اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ، جو اللہ تعالیٰ کے اہل ہوں گے. اہل سے مراد جس طرح بندے کے گھر والے نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کچھ لوگوں کو بٹھا دینا ہے جیسے کوئی بندہ اپنے اہل کو بٹھاتا ہے. فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ. قیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فوراً پوچھ لیا کہ من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جلدی بتلائیے کہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جو قیامت والے دن اللہ کے اہل کے مقام پر شمار ہوں گے، اللہ والے شمار ہوں گے. لوگ کہیں گے یہ اللہ کے اہل والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ منفرد ہوں گے اللہ رب العالمین کے پیارے. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا قال اہل القرآن، وہ اہل القرآن ہیں جن کا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا، جن کا تعلق اللہ کے قرآن سے جڑ جائے گا، جن کی محبتیں عقیدتیں، جن کی صبح شامیں، جن کا کوئی بھی دن
اللہ کے قرآن کے بغیر جو ہے وہ نہیں گزرے گا۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کی طرح ہماری کیفیت ہو جانی چاہیے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ لبید بن ربیعہ عامری کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تو عرب کا سب سے اونچا شاعر ہے اور تو نے پہلے نمبر پہ آیا تھا شاعری کے اندر، تیرے کلام کو لوگوں نے سونے کے پانی کے ساتھ لکھا تھا۔ اے لبید، آج کوئی حکمت بھرا کوئی سبق آموز شعر ہی سنا دو، کوئی سبق آموز شعر ہی سنا دو۔ لبید نے کہا کہ اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، بات پتہ کیا ہے؟ جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے اشعار کہنے، اشعار پڑھنے، اشعار سننے، اشعار سنانے ہی ختم کر دی ہے۔ قرآن کی لذت ہی اتنی ہے، قرآن کے اندر چاشنی ہی اتنی ہے۔ ہم نے قرآن کو پیٹھوں پیچھے پھینک دیا میرے بھائیوں، لیکن یہ قرآن تو اتنی عظیم کتاب، اس کی لذت اور اس کی مٹھاس اتنی ہے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن جب رات کو آپ قرآن کی تلاوت بیت اللہ میں جا کے کرتے ہیں نا، چھپ چھپا کے ایک دوسرے سے چھپ چھپا کے جا کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ مشرک ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اور رات کو جا کے رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں سے، اپنے ساتھیوں سے چھپ چھپا کے قرآن سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا تو دعویٰ قرآن پر ایمان کا ہے، ہم قرآن کے دشمن تو نہیں ہیں، ہم تو قرآن پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہم تو قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی بنے گا۔ یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا، اور یقیناً قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یقیناً کرے گا یہ قرآن سفارش۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیجئے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان البیت لا یتسع علی اہلہ، کہ وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے، خواہ وہ 5 مرلے کا ہو، 3 مرلے کا ہو، خواہ وہ 2 مرلے کا ہو، فرمایا کہ ان البیت، وہ گھر، لا یتسع علی اہلہ، وہ گھر ان گھر والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، لوگوں کی خوشیوں کا وہ مرکز بن جاتا ہے، ان گھر والوں کا اس میں دل لگ جاتا ہے، وہ گھر والے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اب اس گھر کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور شیطان اس گھر کو چھوڑ جاتے ہیں، وَيُكْسِرُ خَيْرُهُ، اور اس گھر کے لیے اللہ اپنی خیر کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اَن يُقْرَأَ فِيهِ الْقُرْآنُ، فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے معمول کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر کیا آباد ہے قرآن کی تلاوت سے؟ کیا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ انتہائی افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب ہم مسجدوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم صبح اٹھ کے سڑکوں کے اوپر ہمارے بچوں کو سکولوں کی طرف، کالجز کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، جگہ نہیں مل رہی ہوتی، اتنا رش ہو جاتا ہے، لیکن وہ بچے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بچے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے کہ ہمارے بچے، اور یہ بات آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے گا، اپنے اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے گا کہ میں نے قرآن کی تعلیم کے لیے میں نے کیا محنت کی ہے، کیا تگ و دو کی ہے، کیا میری انویسٹمنٹ کیا ہے کہ میرے بچے قرآن پڑھ جائیں، میرے بچے قرآن کے ترجمے کو سمجھنے والے بن جائیں۔ یہ تو اگلی بات ہے، یہ تو لازمی عمل ہے، یہ تو پیغام ہے رب العالمین کا ہمارے نام کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ لیکن 80% بچے، یہ میں بہت بڑا کر کے کہہ رہا ہوں، 80% بچوں کو ہمارے ملک کے سکولوں میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے اٹک اٹک کے پڑھنا،
ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت اس کو پڑھ لینا، لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، سادہ نادرہ قرآن نہیں آتا، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی؟ میرے بھائیوں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الْبَيْتَ يَضِيقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَحْضُرُهُ الشَّيْطَانُ، فرمایا وَيَقِلُّ خَيْرُهُ۔ دارمی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت روزانہ نہیں نہ ہوتی، فرمایا کہ وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، مشکلات جان ہی نہیں چھوڑتی، اور عورتیں پھرتی ہیں مولوی صاحب کسی نے کچھ کر دیتا، ہاں میری بہن نے کر دیتا، بھابی نے کر دیتا، ساس نے کر دیتا، نو نے کر دیتا، جادو کر دیا۔ نہیں میرے بھائیو، جادو تب ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں روزانہ ہر فرد گھر کا قرآن ہی نہیں پڑھتا۔ کسی کو جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تہجرہ الملائکہ، اس گھر کو فرشتے خیر باد کہہ کے چلے جاتے ہیں جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تحضرہ الشیاطین، کسی کو تعویذ کرنے کی، جادو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا شیطان وہاں پہ آ کے حاضر ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اس گھر کے اندر، اپنے پنجے گاڑ لیتے ہیں، پھر جسمانی بیماریاں آتی ہیں، پھر روحانی بیماریاں آتی ہیں، پھر معاشی تنگیاں آتی ہیں، پھر معاشرتی تنگیاں آتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین اپنی نظر ایسے لوگوں سے جو ہے وہ اٹھا لیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے اپنی نظر اٹھا لیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی بات، یہ میدان محشر کی بات، اب قبر کے اندر دیکھ لیجئے، جب بندہ قبر میں لٹایا جاتا ہے نا، اب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، لٹائے جانے کے بعد اب فرشتے آتے ہیں، یاتیہ ملکان فیجلسانہ۔ یاد رکھیے آپ کی قبر بنی یا نہیں بنی، آپ جہاں پہ بھی ہیں، یہ قبر کا معاملہ ضرور آنا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، بندے کو آگے بٹھا دیتے ہیں، بٹھانے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں اس سے کہ من ربو کا، تیرا رب کون تھا، اور من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا، اور ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا۔ جب بندہ یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں نا، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے اندر جو آزمائش ہے اللہ پاک اس سے محفوظ و ممنون فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قبروں کو، ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو اللہ پاک جنت کے باغیچے بنائے۔ تو میرے بھائیو، فرشتہ پھر پوچھتا ہے، ایک اور پوچھتا ہے سوال۔ جب بندہ سوال کا جواب دے دیتا ہے نا، پاس ہو جاتا ہے بندہ، پھر وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھئی یہ وما یدری کا، یہ جو تو نے 3 سوالوں کے جواب دیے ہیں، یہ تو نے کیسے جواب دے دیے؟ وما یدری کا، یہ علم تجھے کس نے دیا کہ قبر کے اندر تو صحیح جواب دے؟ یہ چوتھا سوال ہے فرشتے کی طرف سے۔ ہم عام طور پر 3 ہی یاد رکھتے ہیں، یہ چوتھا سوال ہے فرشتوں کی طرف سے، ابو داؤد کی روایت۔ اور فرمایا کہ پھر وہ بندہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا، میرا اس پر ایمان تھا، میں نے اس قرآن کی تصدیق کی تھی، اب اس لیے اللہ نے مجھے یہاں پہ اس قبر کے امتحان میں کامیاب کروا دیا۔ میرے بھائیو، قرآن پڑھے تاکہ قبر کے اندر کامیاب ہو جائیں، قرآن سے تعلق بنائیں تاکہ میدان محشر میں کامیاب ہو جائیں، اور قرآن سے تعلق بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے اہل میں شامل کرے، اور اہل میں شامل کرنے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے اس بندے کو جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اسے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اب جو ہے تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور اوپر چڑھتا چلا جا۔ فرمایا تیری منزل جنت کے اندر آخری منزل وہ ہوگی جہاں تیرا قرآن جو ہے وہ ختم ہوگا، وہاں پہ جو ہے وہ تیری منزل آخری۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ تو ہمارے لیے یہ تو صرف چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، وقت کی قلت ہے، لیکن یہ قرآن اصل میں ہدایت نامہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک نے اس لیے بھیجا
کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق جو ہے وہ گزاریں. صرف تلاوت لازمی ہے. تلاوت اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کو کھول دینے والی ہے. تلاوت بھی, خالی تلاوت بھی, لیکن اس کے بعد اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا جائے. اس قرآن کو سمجھا جائے, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا جائے. میرے بھائیوں, یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں, وہاں پہ جا کے جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں نا, ان کی کوئی کتاب لے لیں جس میں 100 200 300 بندے ہوں جو جی نئے مسلمان ہوئے ہیں. آپ ان کے احوال پڑھیں کہ یار یہ کیسے مسلمان ہوئے. آپ کو 99% بندے, 99% بندے وہ ملیں گے جن کو آپ پڑھیں گے, وہ کہتے ہیں ہم نے جب قرآن پڑھا تو ہم مسلمان ہو گئے. ہم نے قرآن پڑھا تو مسلمان ہو گئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں کتنے بڑے بہادر آدمی ہیں, عقل مند آدمی ہیں, فہم و فراست والے بندے ہیں, لیکن اسلام کے دشمن ہیں. کب تک؟ جب تک قرآن نہیں پڑھا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن پڑھیں گے تو حضرت عمر جتنی بھی آپ کے پاس عقل ہونا, تب بھی قرآن کے بغیر آپ کی وہ عقل آپ کو گمراہ کر دے گی. آپ کی وہ عقل آپ کو گمراہ کر دے گی. آپ کی وہ عقل آپ کو اللہ کے نبی کے سامنے تلوار لے کر کھڑا کر سکتی ہے. تلوار لے کر کھڑا کر سکتی ہے. اللہ کے آگے اعلان جنگ کروا سکتی ہے آپ کی وہ عقل, آپ کا وہ فہم جو آپ کے پاس قرآن کے بغیر ہے. اس لیے جب قرآن سنا جاتا ہے, انسان, جنات, ہر چیز جو ہے جب قرآن سنتی ہے, اب ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے. دلوں کی سختی کا ایک علاج کہ آپ قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیجیے. تو میرے بھائیوں, جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سنتے ہیں, تلوار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ رہی تھی, اور آپ کا وہ جذبہ, وہ شوق, وہ ذوق جو تھا کہ میں مسلمانوں کو, اسلام کو ختم کر ڈالوں گا, اب قرآن سنتے ہی تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے, بے جان ہو جاتے ہیں, اور شرمندہ ہے اپنی سابقہ زندگی پہ, اپنے سابقہ اعمال پہ. اور لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور پتہ ہے مکے والوں کا دعویٰ یہی تھا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ آپ جو ہے قرآن جو ہے یہ نہ سنایا کریں. اور آج کا دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور کر دیا جائے, مسلمان کو قرآن سے دور کر دیا جائے, اور اس نے کر دیا ہے دور. میرے بھائیوں, آج ہمیں قرآن جو ہمیں اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے تھا, آج ہمیں اس کی تلاوت بھی نہیں آتی, آج ہمیں اس کا ناظرہ بھی نہیں آتا. آج ہمارے قرآن کے آئین کے اندر پاس ہیں, لکھی ہوئی ہیں چیزیں, قانون بن چکے ہیں, لیکن اب قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار نہیں دیا جاتا, بلکہ قرآن سیکھنے والا, قرآن سکھلانے والے کو معاشرے کے اندر ایسا عبرت کے لیے بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ اس قرآن سے دور چلے جائیں, لوگ اس قرآن سے دور چلے جائیں. یہ ایک عالمی سازشیں ہیں کہ آپ کے وطن کا جو بہت بڑا محب ہے, جس نے تمہیں ایٹمی طاقت بنا دیا, اسے عبرت کا نشان بنا دو تاکہ اس ملک سے کوئی محبت نہ کرے. اور اس قرآن سے محبت کرنے والا, قرآن کو سیکھنے سکھلانے والا, اب آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کیفیت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک انفرادی ہوتی ہے, ایک اجتماعی ہوتی ہے. فرمایا کہ اے لوگو, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, کہ اگر دنیا کے اندر فتوحات چاہتے ہو, کامیابیاں چاہتے ہو, اس ذلت اور رسوائی والی زندگی سے بچنا چاہتے ہو کہ ہر جگہ پہ مسلمان کا خون بہایا جا رہا ہے, دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں پہ مسلمان کا خون نہیں بہہ رہا. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اگر دنیا کے اندر رفتیں چاہتے ہو, ترقیاں چاہتے ہو, خوشحالیاں چاہتے ہو, اس قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آؤ اور اس کو لاگو کر لو, اس سے محبت کرو. وَيَضَعُ بِهَا آخِرِينَ, فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا, اللہ رب العالمین جو ہے پھر کیا کریں گے, اس قوم کو ذلت کے اندر ڈال دیں گے. یہ تو دنیا میں ہے, آخرت میں کیا ہوگا؟ آخری آیت مبارکہ, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے بھائیو,
آپ قیامت والے دن میدان محشر کے اندر اس لمحے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جب امام کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وکیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کریں گے، ایک مقدمہ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ کون پیش کرے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، وقال الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ رب نبیوں کا بھی وہی ہے، ولیوں کا بھی وہی ہے، انسانوں کا بھی وہی ہے، جانوروں کا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی دوسرا رب نہیں۔ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری جو امت ہے نا، میں انہیں قرآن دے کر آیا تھا، میں نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ میں محمد الرسول اللہ تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں یہ قرآن تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لوگے نا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اے اللہ میں نے ان کو بڑی گارنٹیاں دی، میں نے ان کے لیے بڑی دعائیں کی، لیکن اے اللہ اس میری امت نے اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، نہ اسے پڑھتے تھے، نہ اسے سیکھتے تھے، نہ اسے سکھلاتے تھے۔ فرمایا کہ اب جس بندے کے خلاف اللہ کے نبی مقدمہ کریں گے نا، وہ بندہ بھول جائے کہ پھر وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن یہ آخری سبق ہے، آخری آیت اس خطبے کا کہ اللہ کے بندو یہ رمضان ہے، رمضان کا ایک تحفہ قرآن ہے، ایک انعام قرآن ہے، اور اس کا تعلق رمضان میں اس تعلق کو مزید مضبوط بنائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین آسمانوں سے نازل ہوتے، جبریل امین آسمانوں سے آتے، ہر رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کر سنا کرتے تھے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، قرآن سنانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج جب کوئی قرآن قاری کر رہا ہوتا نا تلاوت، ہم لوگ اکتا جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر اس کی عظمت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ بعد میں آسمانوں سے جبریل امین کو بھیجا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کریں کہ آپ نا ابی بن کعب کو قرآن سنائیں۔ آپ نے حضرت ابی کو بلایا، فرمایا کہ ابی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ حضرت ابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ کیا رب العالمین نے میرا نام لیا؟ رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا میرے صحابی، ہاں اللہ نے تیرا نام لیا۔ کیوں نام لیا؟ کیونکہ ابی بن جو ہے وہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری القرآن تھے اللہ کے نبی کے صحابہ، اور حضرت عمر نے ان کو تراویحوں کا امام بنا دیا تھا۔ فرمایا ابی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ تجھے قرآن پڑھ کے سناؤں۔ قرآن اتنی حسین چیز ہے۔ پھر جناب عبداللہ بن مسعود آپ نے فرمایا اے عبداللہ یہ اللہ کا حکم ہے مجھے قرآن سناؤ تم۔ آپ سنا بھی کرتے تھے قرآن، آپ سنایا بھی کرتے تھے قرآن۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر، اور آپ کہیں گے یہ صحابہ کا نام لے لیا، نہیں، وہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، اس میں اللہ نے فرمایا جب لوگ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ حفتھم الملائکہ، میں نے اس حدیث کا ایک آخری ٹکڑا چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی عظمت کیا ہے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی مجلس لگا کے اپنے ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے یہ بندے فلاں مسجد کے اندر فلاں شہر کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں۔ اللہ ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف خاص انعام صحابہ کے لیے تھا، یقیناً صحابہ اکرام کی عظمت اپنی جگہ پہ قائم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ بات رکھی ہے کہ اگر ہم بھی ایسی مجلس بپا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ بھی اپنے فرشتوں کے اندر بیٹھ کر کریں گے، اور پھر جن کا تذکرہ مثبت انداز میں اللہ تعالیٰ کر دیں گے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ